وہ سینئر سیاسی قائد ریاست تلنگانہ و مشیر حکومت تلنگانہ جناب خواجہ ولایت علی صاحب صدر تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ یونین، جناب قمر الدین صاحب سابقہ صدر نشین اقلیتی کمیشن، جناب بزرگ جناب فاروق ارغلی صاحب سینئر صحافی، جناب بشارت علی صاحب اسٹرکچرل انجینئر، جناب سرینواس ریڈی صاحب، جناب امر صاحب، آج کی اس محفل میں موجود سینئر صحافی، میں جناب ماجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی اور اردو جرنلسٹ کے اس ایوارڈ فنکشن میں مجھے مدعو کیا۔ اور ماشاءاللہ جو صحافی آج اس دنیا میں نہیں ہیں جنہوں نے اردو کاز کے لیے بڑی محنتیں کی، جستجو کی، قربانیاں دی، ان کے نام سے آپ نے یہاں پر صحافیوں کو ایوارڈ دیا۔ فیض محمد اصغر صاحب کے نام سے، تبسم فریدی صاحب کے نام سے، ہمارے عزیز دوست مرحوم حبیب علی جیلانی صاحب کے نام سے، فیض محمد اصغر صاحب کے نام سے، پھر یہ تمام ایوارڈز آپ نے دیے ہیں، اور جناب ایم اے رحیم صاحب کے نام سے، اور این آر آئی ایوارڈ سینئر صحافی جناب کے این واصف صاحب کو دیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے اردو کاز کے لیے، اردو زبان کو بچانے کے لیے، اردو زبان کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات، اس طرح کے فیصلے، اور اس طرح اردو صحافت کو، اردو صحافیوں کو ان کا مقام دلانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو زبان کے کاز کے لیے بہت ہی نہایت اور اہم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آئین، بھارت کا سمویدھان 22 زبانوں کو ریکگنائز کرتا ہے، جس میں اردو بھی شامل ہے، اور ہمارے ملک میں 121 زبانیں ایسی ہیں جو 4000 سے 10,000 لوگ بھی اس کو بولتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے آئین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا آئین کی دفعہ 30 یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایسی زبان بولتے ہیں جو اکثریتی طبقے کی زبان سے مختلف ہو، تو آپ کو آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، جو بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، کہ آپ اپنے پسند کے ادارے بھی قائم کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے آئین کی دفعہ 29 یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی تہذیب کو، اسکرپٹ کو، زبان کو آپ اس کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے آئین کی دفعہ 350 یہ کہتی ہے کہ بنیادی تعلیم، پرائمری اسکول کی تعلیم کی زبان آپ اپنی مادری زبان میں اس کو ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی ہمارے آئین میں جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اس کو ہم کو یاد رکھنی بہت ضرورت ہے۔ میں یقیناً شبیر صاحب نے ہم اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہماری سرحدوں پر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے حملے بھی ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے خاص طور سے کشمیر میں، جموں کشمیر میں، راجستھان میں، پنجاب کے جو بارڈر علاقے ہیں، وہاں پر پاکستان اپنے ڈرونز بھیجا رہا ہے۔ اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ پونچھ میں قریب 16 لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور آج میں جب آ رہا تھا تو ہمارے فورن سیکرٹری کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ راجوری کے اے ڈی سی جناب تھاپا صاحب کی بھی موت ہوئی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پونچھ میں وہاں پر ایک مولانا ہے، ان کی بھی موت ہوئی ہے، اور پونچھ میں سکھ گردوارے پر بھی حملہ ہوا ہے، اور بہت سے سویلین لوگوں کی بھی وہ زخمی ہیں، موتیں ہوئی ہیں۔ تو ہم تمام ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جو لوگ ہم سے ٹوٹ کر اس ملک کو توڑ کر گئے ہیں، اور 75 سال سے بار بار بھارت میں یہاں پر بھارت کو کمزور کرنے کے لیے، یہاں پر ہندو مسلم نفرتوں میں اضافہ کرنے کے لیے
भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि लोग पार्टीशन के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि जो शरारत करना चाहते थे वो तोड़कर चले गए, जो अमन पसंद थे वो ठहरे रहे यहाँ पर। तो ये हकीकत है और इस हकीकत को हमको समझने की ज़रूरत है। सुबह में मैं देख रहा था तो हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से क्या बहुत सी बातें हुई, मगर आपको हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में जानकर हैरत होगी कि वहाँ पर वो उर्दू को तो अपनी ज़बान मानते हैं मगर उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देते। यहाँ हमने दिया है 20 ज़बानों में, और वहाँ पर सिर्फ 7% लोग उर्दू ज़बान बोलते हैं और वहाँ पर करीब 40% लोग पंजाबी ज़बान को बोलते हैं। यानी वो जो स्टेटस आज भारत ने उर्दू ज़बान को उन 22 लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज किया जिसमें उर्दू भी शामिल है, वो पड़ोसी मुल्क के उसमें नेटिव लैंग्वेज का उनको स्टेटस नहीं दिया गया है। मैं जब यहाँ पर आ रहा था, जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान हैं वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। वो सूरत साफ की आयत है। आप बोल रहे सीसा पिलाई हुई दीवार। तो हम अपने, और फिर बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ? 20 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और हनफी फिक़्ह का पूरी दुनिया का सबसे मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैदराबाद में रहते हैं। सबसे बड़ा आलिम है, फ़क़ीहुल असर कहते हैं उनको। आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं, फिर आपने ईरानियन आउटपोस्ट पे गोलियां चलाई तो वहां सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए आप। अफगानिस्तान में आप यकीन नहीं करेंगे, जब 9/11 के बाद यही हुकूमत थी, यही इस्टेब्लिशमेंट था जो मासूम लोगों को, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सर्जन्स थे, सिर्फ $15,000 के एवज में उनको अमेरिकनों को बेच दिया। $15,000 की, इसमें किताबें लिखी हुई आप पढ़ सकते। और अफसोस इस बात का है कि कुरान की आयत तो बोल दिए, क्या ये हुर्मत के महीने नहीं है? इस हुर्मत के महीने में तो हमला हो ही नहीं सकता ना। चलिए आप बोलते आप इस्लाम पे है, ज़िक़ात का महीना, ज़ुल्हिज्जा का महीना, मुहर्रम का महीना, तो ये तो हुर्मत के महीने, आप हमला कर ही नहीं सकते। आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे करते। तो आपने हमला किया और आपने पूंछ में 14 लोगों की जो मौत हुई, उसमें 4 मासूम 10 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे थे। हुर्मत के महीने में आप हमला कर रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम दिफा में कर रहे हैं। अरे 75 साल से तुम दिफा कर रहे हो। यहां पर लुम्बिनी पार, गोकुल चाट में जो हमले हुए वो क्या थे बताइए? फिर दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट हमारे शहर में हुआ, क्या थे?
اور پھر یہ بولنا کہ اسلام کا نام لے کر ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں جو جامع نظامیہ ہے اس کو حضرت مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے سے نکل کر حیدرآباد آ کر اس مدرسے کو قائم کیا. یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ آپ ہی اسلام پر ہیں اور 20 کروڑ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے. آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ ہمارے تمام جتنے علماء ہیں چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں، بریلوی مسلک کے ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے شیعہ ہوں، آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اسلام کو کیوں لے کے آ رہے؟ آپ ایک جارحانہ موقف 75 سال سے بھارت میں کر رہے ہیں. آپ وہاں سے دہشت گردوں کو بھجا رہے ہیں اور آپ یہاں پر پونچھ میں آپ مار رہے ہیں. اب تو گرجا گھر کو بھی آپ نے نقصان پہنچا دیا. ایک ہمارے آندھرا پردیش کے ایک بہادر سپاہی کی بھی اس میں ہلاکت ہوئی ہے. تو یہ بار بار اچھا آپ کو جان کے حیرت ہوں گی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند نہیں، جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے اور اسلام کی بات کرتے آپ. کہاں وہ دہریے اور کہاں توحید کی بات، کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ. جماعت اسلامی پاکستان کا ایگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں جو قتل و غارت گیری مسلمانوں سے ہو رہی ہے، آپ ایک زبان پہ نہیں آتا آپ کے. تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہیں وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے. یہ کیا بات بتاتا ہے؟ اور آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں. کون سا اسلام؟ آپ پہلگام میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عورتوں کو الگ کرنا، بچوں کو الگ کر کے کلمہ پڑھو تم ہندو ہو یا مسلم، گولی ماریں گے. مانے جو لوگ بچ گئے وہ زندگی بھر کا زخم اپنے ساتھ لے کے جیئیں گے وہ لوگ. اب ہوتے کون ہے کرنے والے؟ یہ اسلام اور ایک نام لے کر ایک جنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ صرف بھارت کو ہمیشہ پریشان کرنے کے لیے 75 سال سے حرکتیں کر رہے ہیں. جو شریر تھے وہ توڑے ملک کو، جو امن پسند تھے اس ملک میں رہ گئے. تو ان کا یہ بار بار اسلام تمہارے پاس کیا ہے بابا؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق احمد رضا یہاں پر ہے. ہمارے پاس خواجہ ہند الولی ہے. ہر بار تم تو اچھا بھیک منگے ہیں یہ لوگ، یقین بنو افیشیل بھیک منگے ہیں پاکستانی. آئی ایم ایف سے لون لے رہے جا کے $1 بلین کا. آپ 75 سال سے آپ نے کیا کیا؟ کس نے آپ کو مجبور کیا آئی ایم ایف کا لون لینے کے لیے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا لون لے رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں، یہ انٹرنیشنل ملیٹنٹ فنڈ دے رہے ہیں پاکستان کو، وہ استعمال کریں گے. اب آپ دیکھیے یہ یو ایس اے ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، یہ کیسا ہے لوگ اس کو اگری کر رہے ہیں جبکہ ہماری زمین پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے سپاہیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کو 1 بلین کا لون ملا رہا ہے. تم حکومت تم چلانا تو دور کی بات، تم کو اکانومی چلانا نہیں آتا تمہارے کو. کیا ہے تمہارے پاس؟ وہاں سے بیٹھ کے آپ بول رہے اسلام یہ اسلام وہ، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ صرف ان کی جارحانہ غلط پالیسی ہے. یہاں پر امن کو بگاڑنے کے لیے، یہاں پر ہندو اور مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے، اور ان کو یہ بات پسند نہیں آتی. آپ اندازہ لگائیے کہ بھاولپور اور مریدکی میں حملہ ہوا تو جو شخص امریکہ میں ٹیررسٹ ہے، حافظ عبدالرؤف، یہ LET کے صدر کا بیٹا، وہ نماز جنازہ پڑھا رہا. اس کے پیچھے وہ بینڈ آرگنائزیشن لوگ کھڑے، ان کے پیچھے پاکستان کی فوج کھڑی بھی ہے. تو آج بھی آپ کل رات میں ہم دیکھے سری نگر کے ایئرپورٹ کے قریب ڈرونز آ گئے. تو آپ اور ہم حیدرآباد میں بیٹھ کر اندازہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ بھارت کے دوسرے مقامات پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے بہادری کے ساتھ ہماری فوج ان کا مقابلہ کر رہی ہے، اور کیسے بہادری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جموں کشمیر کے بارڈر پر بسنے والے لوگ، پنجاب کے بارڈر پر بسنے والے لوگ،
اور راجستھان کے بارڈر بسنے والے لوگ جو ہمت سے ان تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم کسی سے جنگ مت کرو. یہ حدیث ہے، یہ تم کسی سے جنگ مت کرو، مگر اگر کوئی تم سے جنگ کرتا ہے تو ثابت قدم رہو. تو ہم کو اب ثابت قدم رہنا ہے. یہ سوال کوئی ہندو مسلمان کا، عیسائی کا، بودھ کا نہیں. یہ سوال دو قومی پارٹی کانگریس اور بی جے پی کے، ان کو بھی ان دونوں قومی پارٹیوں کو اپنی تو میں ختم کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک سیسا پیلائی دیوار کی طرح ایسے ملک کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے بھی، بلکہ کبھی نہ کبھی کسی وقت پہ اس دنیا کو، اس دنیا کے ذی اثر لوگوں کو، ان کے لیڈرز کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا اس ملک میں نیوکلیئر بام رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. ان کے پاس جو نیوکلیئر بام ہے اس کو ڈسارم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور بار بار آپ بول رہے ہیں، کمینگی کی حد یہ ہے کہ سری نگر میں دواخانوں کو نشانہ بنایا گیا. اور یاد رکھیے وہ جو پونچھ کے مولانا کو جو انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گئے، ان کو ایک ہندو ایم ایل سی نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال پہنچایا. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے گودی میڈیا نے کہہ دیا کہ ارے نہیں وہ مولانا کو، وہ پاکستان کے وہ فلاں تھے. تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم پورے لوگ ایسے وقت میں اپنے سیاسی اختلافات کو سے اٹھ کر جب ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے رہیں اور فوج بے باکی سے مقابلہ کرے، اور پاکستان کا جھوٹا پروپیگنڈا، یہ گرا دیے وہ گرا دیے، انہوں کچھ نہیں گراتے، انہوں خود انشاءاللہ گریں گے، دیکھیں گے آپ. اور یہ ہونا چاہیے. یہ بار بار اس طرح سے دھمکی دینا، بار بار آ کر تنگ کرنا، بار بار آ کر ملک میں پریشانی پیدا کرنا، اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ میری بات سے متفق ہوں گے کئی مسلمان جیلوں کو چلے گئے. 8 سال 7 سال جیل میں رہ کر نکلے وہ لوگ، بچے وہ، ان کا تو وہی نہیں ہے پھر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ متحد رہیں، اور جو لوگ شرارت کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ خواہ یہ نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی باز آئیں. ہماری دونوں نیشنل پارٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی تو میں بعد میں کر لو، پہلے فوج کے پیچھے ہم کو کھڑے رہنا ہے. اور یہ جو بار بار مداخلت پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے، ہماری سرکار نے کہہ دیا کہ ہم اپنے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کر لیے. اگر آپ ایسکیلیٹ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر پاکستان ڈی ایسکیلیشن کرے گا تو وہ وہی رہے گا. اگر پاکستان ایسکیلیٹ کرے گا تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھے گا. اور میں یہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، کسی کی محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وطن میرا ہے. ہم اس وطن میں، ہماری ماں کی پیٹ سے اس وطن میں پیدا ہوئے، اور جب انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہم جائیں گے اس دنیا سے تو ہم اسی وطن کی آغوش میں جائیں گے، چاہے میں ہوں یا شبیر صاحب ہو یا آپ تمام ہوں. تو یہ پروپیگنڈا جھوٹا ہے پاکستان کا. اسلام کا نام لے رہے ہیں. ارے تم مبارک مہینے میں کیسا تم کہتے اسلام کا نام لے کے تم بچوں کو مار دیے. تمہاری 2 نیشن تھیوری کو ہم نے پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو میں تمام سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے، کیونکہ صحافیوں کے درمیان میں بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ انفارمیشن جلدی سے دوسروں تک پہنچ سکتی ہے. تو میں پھر سے جناب ماجد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑے فنکشن کا انعقاد عمل میں لایا. اور ماجد صاحب، آخر میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ خواتین کو بھی ایوارڈ دیجیے. آپ خواتین کو بھی اردو کے ایوارڈ دیجیے. آپ پورے مرد حضرات کو دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے، خواتین بھی بہت آپ کی جرنلزم میں ہیں، ان کا بھی آپ خیال رکھیے. یہ کیونکہ آپ کو اور ہم کو گھر کو جانا پڑتا ہے، تو یہ اس بات کا خیال ہے کہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ